Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ وہ زندگی میں کئی دفعہ متعدد بار کئی مجالس میں حضور یہ بار بار واقعہ ذکر کیا کرتے تھے. وہ جو آپ نے علماء سے کئی دفعہ سنا ہے وہ کفل نامی شخص کا کہ جو بڑا پیسے والا تھا، بڑا اس کے پاس پیسہ تھا، بڑا روپیہ تھا، وہ پیسے کے ذریعے بڑے بڑے گناہ کرتا تھا. ایک خاتون کو اس نے ورغلا لیا، خاتون مجبور تھی، وہ گناہ پہ راضی ہو گئی. کفل جب اس کو ساتھ لے کر کے گیا، عین جب گناہ کرنے لگا تھا، گناہ پہ قادر تھا، مواقع بھی موجود تھے، سب کچھ تھے، عورت کانپنے لگ گئی، رونے لگ گئی. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں زبردستی تو کر نہیں رہا، تو پھر تم ایسے کیوں احتجاج کر رہی؟ اس نے کہا احتجاج نہیں کر رہی، میں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، میں مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں. مجھے اللہ یاد آ گیا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے میرے جسم کے اوپر یہ رقت طاری ہو گئی. جب کفل نے اس کی زبان سے اللہ کے خوف کے الفاظ سنو تو اس کے اوپر بھی خوف طاری ہو گیا. اس کو وہیں سے چھوڑ کے چلا گیا اور اسی رات اس کی موت ہوئی. قانون یہ تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح ان کے دروازوں کے اوپر گناہ لکھا ہوتا تھا، اگر کوئی توبہ کرتا توبہ قبول ہو جاتی تو وہ بھی لکھا جاتا. کفل جب رات کو فوت ہوا، صبح دروازے کے اوپر اعلان مغفرت لکھا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے. لوگ بڑے حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ تو صبح و شام زنا اور شراب میں اور ہر وقت اس کی اللہ کی بغاوت میں گزرتی تھی، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ. بہرحال رب العالمین نے ان سے کہا کہ یہی تو تمہیں پتہ نہیں کہ جو شرمندہ اور نادم ہو کر ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں زمین اور آسمان سے بڑے گناہ تمام معاف فرما دیتا ہوں. صرف شرمندہ اور نادم احساس ہونے کی ضرورت ہے، وگرنہ اگر نہیں تو پھر رب العالمین کو غصہ کتنا آتا ہے کہ جس کی گواہی جبریل امین دے رہے ہیں، جس کی گواہی جبریل امین دے رہے ہیں، رب العالمین فرما رہے ہیں بستی کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر پٹخ دو. اور یہ ایک اور واقعہ وہ بھی آپ نے متعدد دفعہ سنا ہے. ایمان کی تازگی کے لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ جس نے ایک کم 100 قتل کیے تھے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ کتنا عجیب واقعہ ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات ہیں جو حضور بار بار سناتے تھے. انس بن مالک، ترمذی اور ابن ماجہ، بخاری اور مسلم میں بھی اس کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پوچھتا پچھاتا کہ میری توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے. کسی نے کسی عابد کا ایڈریس دے دیا، وہ اس کے پاس پہنچا. وہ عابد تھا، زاہد تھا، عالم نہیں تھا. جب اس نے اس کو داستان سنائی کہ میں نے اس طرح لوگوں کو مارا ہے، اس طرح چوریاں اور ڈکیتیاں کی ہیں، اس نے اپنے ذہن سے اجتہاد کیا. اس نے کہا اس نے تو ظلم کی ساری زندگی جنجی چڑھائی رکھی ہے، اس کی تو مغفرت کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، اس نے تو تباہی اتنی اتاری ہے. اس نے کہا بھائی جتنی تباہی تم نے اتار دی ہے نا، اب تمہاری معافی والی کوئی صورت نہیں. اس نے کہا تو پھر اگر ایک کم 100 کر کے بھی جنوں میں جانا ہے تو سینچری تو پوری کریں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن دل کے اندر پھر وہی ملال اور وہ تذبذب والی کیفیت تھی کہ کوئی تو صورت ہوگی. پھر پوچھتا پچھاتے کسی عالم کے پاس پہنچا. اس نے ساری داستان سنی. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پہ عابدین کی ایک جماعت ہے، صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے توبہ استغفار کرنا، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے. وہ چل پڑا. راستے بھی اس کی موت واقع ہو گئی. جب وہ فوت ہوا تو جب موت واقع ہوئی تو ملک الموت کے ساتھ حدیث پاک میں مفسرین نے بھی کئی آیات کے تحت یہ لکھا ہے کہ جبریل امین جب وہ عزرائیل ملک الموت جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے. اگر روح بد ہو تو وہ جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں، بدبودار، جہنم کا لباس،
اور ساتھ کئی کئی خطرناک چیزیں اور خطرناک بدبو اور انتہائی تعفن کے ساتھ اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نیک ہو تو جو فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے وہ جنت الفردوس کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس خوشبوئیں مشک و عنبر کی ہوتی ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے خوشیاں اور بشارتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ حور و غلمان بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ تو وہ دو جماعتیں پہنچ گئیں، اب ان کا تضاد ہوا۔ جہنم والے فرشتے کہیں ہم نے لے کے جانا ہے، جنت والے کہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ وہ جنت جہنم والے دلیل دیں کہ بھائی اس نے 100 قتل کیا ہوا ہے، وہ کہیں کہ بھائی یہ توبہ کے لیے نکل چکا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ابھی توبہ کی نہیں تھی، ابھی تو نکلا تھا۔ وہ کہیں کہ اس نے ارادہ تو کر لیا تھا۔ جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ راستے کی پیمائش کر لو، اگر یہ مقام معصیت کے قریب ہے تو اس کو جہنم والے فرشتے لے کے جائیں گے، اگر مقام توبہ کے قریب ہے تو اس کو جنت والے لے جائیں گے۔ اب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا فاصلہ جو تھا وہ معصیت کی طرف زیادہ تھا، چونکہ وہ ارادہ کر کے نکل چکا تھا۔ پیمائش ہونے لگی، رب العالمین کی شان کریمی اور رحیمی نے جوش مارا، رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ اس طرف سے سکڑ جاؤ اور اس طرف سے پھیل جاؤ۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو وہ مقام معصیت سے دور تھا اور مقام توبہ کے قریب ہو چکا تھا۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ کو تو چھوٹی چھوٹی اداؤں کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.